جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ کب تک بال اور ناخن نہ کترے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے، اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ رہے عام عید قربان والے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، قربانی کرنے والا ہو چاہے قربانی نہ کرنے والا ہو، ان کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ پہلی ذو الحجہ سے لے کر 10 تک بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اور کوئی اگر غلطی سے کاٹ لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے کیا؟ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جو حکم ہے ان کے لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے وہ اپنی حجامت وغیرہ نہ کریں، ورنہ کریں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر جانتے بوجھتے کرے تو گناہگار ہوگا۔ کوئی چیز کاٹنا منع ہے۔ اب یہ منع ہونا کتنا ہے، کتنا منع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آرڈر ہے، فَلْيَمْسَكْ یا فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم۔ اور جو قربانی کر رہا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ پہلی سے لے کر 10 تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو لہٰذا لیکن یہ بھی مستحب ہی ہے کہ نہ کاٹے، فرض یا واجب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی درمیان میں کاٹ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ سوال یہ کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں 10 ممبر ہیں، بیوی، شوہر اور بچے، تو کون کون ناخن نہیں کتروائے؟ اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالی بات ہوتی ہے کہ پورے گھر میں سے اگر کوئی ایک انسان قربانی کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اب جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذو الحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے جسم سے نہ ہی کوئی بال اتارے، اپنے جسم سے نہ ہی کوئی ناخن اتارے، اپنے جسم سے کوئی چیز انسان کے اوپر زخم ہوا ہے تو اس کو بھی خود چھیلنا نہیں ہے، خود بخود گر جائے، کچھ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ حدیث میں بشرتہ شیئا کہ انسان کی چمڑی سے، انسان کے بال سے، انسان کے ناخن سے کوئی چیز کاٹنا منع ہے۔ اب یہ منع ہونا کتنا منع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آرڈر ہے، فَلْيَمْسَكْ یا فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کروا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ کروائیں، اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالی بات ہوتی ہے کہ پورے گھر میں سے اگر کوئی ایک انسان قربانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے سمجھی جا رہی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ والد صاحب کر رہے ہیں یا والدہ صاحبہ کر رہی ہیں یا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی کر رہا ہے۔ جب ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ایک ہی فیملی میں اگر 2 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں، کوئی ایک قربانی اپنی طرف سے کر دیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور سب لوگوں کے لیے اپنے بال، ناخن وغیرہ اسے جو ہے وہ جب یہ 10 دن داخل ہو جائیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اس کو کٹوانا یا اتارنا جائز نہیں ہے۔ رہے عام عید قربان والے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کر سکتا۔ اور مسلم شریف میں آگے حدیث میں پھر آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ کھال سے ریموو کرنے سے مراد بال ہیں، جسم سے ریموو کرنے سے مراد ناخن ہیں، نہ مونچھیں پست ہو سکتی ہیں، نہ شیو کوئی کر سکتا ہے، نہ داڑھی چھوٹی کروا سکتا ہے، نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی، یہ سنت ہیں۔ غیر حاجی کے لیے یہ واجب نہیں، سنت ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے۔ تو ظاہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے، تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا، ان کو یہ پابندی کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مونچھیں بہت پست رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں، ہماری بھی ایک آدھ ریکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال، تو اس میں مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے مونچھیں رکھ لی ہیں، مونچھیں نہیں رکھی ہوتی، وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس کو قربان نہ کرو۔ تو اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو دوسرا حاجی ہے نا، جو عام قربان کرنے والا ہے، اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے، عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے، ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا۔ باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا، اسے یاد نہیں تھا، یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے، تو اس کی وجہ سے لوگ بیچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے، پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے، وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا، وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا، دم واجب ہو گیا، دم تینج ہو گیا، ادھر بم ہو گیا، اوتے تو دم بم بھی ہے نا، ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا۔ تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دیں، یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے، یا مشین پروا دی، یا آدھی داڑھی مونڈ دی، یا خط کروا لیا، اس کے لیے۔ یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے، اس کو تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ کب تک بال اور ناخن نہ کترے، اور کوئی اگر غلطی سے کاٹ لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کا کوئی جانور ذبح کرنے کا ہو، جس کو وہ یعنی قربانی اس کی دینا چاہتا ہے، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جیسے ہی ذوالحجہ کا ہلال چاند پہلا دکھائی دے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي، وہ نہ اپنے بال کترائے، نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کترے، کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر دیتا، یعنی قربانی کرنے تک ایک تاریخ سے لے کر اس کو قربانی کرنے تک رکنا پڑے گا۔ جیسے اس کی قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قربانی کی وہاں جا کے نائی کے پاس وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اب کاٹنا پڑے گا مجھ کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ رکا رہے کب تک؟ قربانی تک۔ قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد بال اور ناخن کتر سکتا ہے، چاہے فوراً کترنا ہو چاہے بعد میں ہو، جب بھی ہو، اب وہ آزاد ہو گیا۔
اب اس کے بعد جب چاہے وہ جو کرنا چاہے کرے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں آدمی کو جس کی قربانی ہے اس نے ناخن اور بال نہیں کترنا چاہیے. بہت سارے لوگ آتے داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا؟ داڑھی یہاں داڑھی کا کچھ ہے ہی نہیں. داڑھی تو آپ کو سال میں کبھی بھی نہیں کاٹنا ہے. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان دنوں میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یعنی قربانی ہو گئی پہلے جا کے چہرہ بنا کے آتے ہیں یا چہرہ بگاڑ کے آتے ہیں. تو قربانی کے بارے میں یہ داڑھی کے بارے میں نہیں ہے. یہ کس بارے میں ہے؟ یہ سر کے بال کترانا یا اسی طرح سے ناخن کاٹنا. تو کوئی آدمی کاٹ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی غلطی سے اس سے پہلے یعنی یاد نہیں رہا اس کو بال یا ناخن کتروائے تو کیا ہے؟ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. بھول سے اگر کر دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. اگر جانتے بوجھتے کرے تو گناہ گار ہوگا کیونکہ آپ نے کہا نہ کاٹے تو نبی کے حکم کی مخالفت اس نے کی ہے. تو جانتے بوجھتے اگر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. سوال یہ کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں 10 ممبر ہیں, بیوی شوہر اور بچے, تو کون کون ناخن نہیں کتروائے؟ صرف شوہر قربانی کرنے والا یا گھر کے سارے لوگ؟ علماء نے کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے, یہ نہیں کہ اس کے سارے گھر والوں کے لیے بھی حکم ہو, کیونکہ آپ نے کس کو خطاب کیا؟ جو قربانی دے رہا ہو. یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ گھر کے, بلکہ واقعی جو قربانی کر رہا ہے وہ آدمی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. باقی گھر والے اگر ناخن کاٹتے ہیں, بال کاٹتے ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے بعض اوقات اسکول والے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن وغیرہ بڑے ہو جاتے ہیں, اسکول میں پریشان کرتے ہیں لوگ, تو ان کے لیے حکم نہیں ہے, بلکہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے ذمہ دار کے لیے جو قربانی دے رہا ہے.